بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دے کر اس سے کہا کہ بیٹے ذرا جا کر بازار سے روٹی تو لے آؤ۔ لڑکا پیسے لے کر بازار جا رہا تھا کہ ایک چوراہے پر اس نے کچھ بچوں کو بلی کے ایک مریل سے بچے کو ستاتے ہوئے دیکھا۔ اسے بلی کے اس بچے پر رحم آ گیا اور اس نے بچوں سے کہا، اے بچوں، اس بلی کے بچے کو بیچو گے؟ بچوں نے جواب دیا کہ ہاں بیچیں گے۔ لڑکے نے پوچھا کہ کیا لوگے؟ بچوں نے کہا کہ جو جی چاہے دے دو۔ لڑکے کے پاس جتنے پیسے تھے سب دے کر اس نے بلی کے بچے کو لے لیا اور اس کو گود میں اٹھائے واپس گھر آ گیا۔ ماں نے پوچھا، لے آئے روٹی؟ لڑکے نے جواب دیا کہ ماں روٹی تو نہیں لایا، بلی کے ایک بچے کو لایا ہوں۔ ماں نے حیران اور اداس ہو کر کہا، ارے کیا کہہ رہے ہو بیٹے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ لڑکے نے سارا حال اپنی ماں کو سنانے کے بعد کہا کہ ماں کوئی بات نہیں ہے، ایک دن روٹی کھائے بغیر ہی رہ لیں گے۔ دوسرے دن ماں نے لڑکے کو پھر کچھ پیسے دے کر قصائی کی دکان پر بھیجا۔ راستے میں سڑک پر لڑکے نے دیکھا کہ کچھ لڑکے ایک پلے کو پتھروں سے مار رہے ہیں۔ لڑکے کو اس پلے پر رحم آ گیا اور اس نے لڑکوں سے پوچھا، اے لڑکو، اس پلے کو بیچو گے؟ لڑکوں نے کہا کہ ہاں بیچیں گے۔ لڑکے نے اپنے ہاتھ کے سارے پیسے ان کو دے دیے اور پلے کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ ماں نے پوچھا، لے آئے گوشت؟ لڑکے نے کہا کہ ماں آپ ناراض نہ ہونا، آپ نے جو پیسے دیے تھے ان کو دے کر میں یہ پلہ لے کر آیا ہوں۔ ارے بیٹے، ماں نے اداس ہو کر کہا، ہم ٹھہرے غریب لوگ، میں نے جانے کتنی مشکلوں سے پیسے کمائے تھے، تم ان سے پلہ خرید کر لائے ہو، بھلا یہ پلہ ہمارے کس کام کا؟ اور پھر اس کو کھلانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے بھی تو نہیں۔ لڑکے نے جواب دیا کہ ماں کوئی بات نہیں ہے، ہم ایک دن گوشت کے بغیر جی لیں گے۔ تیسرے دن پھر ماں نے اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دیے اور اسے تیل لانے کے لیے بازار بھیجا۔ وہ سڑک پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ کچھ لڑکے چوہے کے ایک بچے کو جو چوہے دان میں پھنس گیا تھا اسے ستا رہے تھے۔ اس کو چوہے کے بچے پر رحم آ گیا۔ اس نے اپنے سارے پیسے دے کر اس کو لے لیا اور لیے ہوئے گھر واپس آیا۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹے تیل لے آئے؟ تو اس نے بتایا کہ کس طرح اسے تیل کے بجائے چوہے کے بچے کو لینا پڑا۔ ماں بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے اس بار بھی اس نے بیٹے کو برا بھلا نہ کہا، بس ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ بہت وقت اس بات کو گزر گیا، لڑکا جوان ہو گیا، پلا کتا بن گیا، بلی کا بچہ بڑا ہو کر بلی بن گیا اور چوہے کا بچہ بھی ایک اچھا خاصا چوہا بن چکا تھا۔ ایک دن نوجوان نے دریا میں مچھلی پکڑ لی۔ اس نے مچھلی کو کاٹا اور اس کی آنتیں نکال کر کتے کے آگے پھینک دیں۔ کتا آنتوں کو کھانے لگا تو اچانک ان میں سے ایک چھوٹا سا پتھر مل گیا جو سورج کی مانند چمک رہا تھا۔ نوجوان نے اس پتھر کو دیکھا تو خوشی سے اچھلنے کودنے لگا، کیونکہ وہ ایک جادو کا پتھر تھا جس کے متعلق نوجوان نے لوگوں سے سن رکھا تھا۔ اس نے پتھر کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور کہنے لگا، اے جادو کے پتھر، مجھے کھانا کھلا۔ یہ کہہ کر اس نے مڑ کر دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پلک جھپکتے میں اس کے سامنے ایک بیش قیمت دسترخوان پر ایسے انوکھے اور لذیذ کھانے چنے ہوئے تھے جن کو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، پھر وہ دوڑ کر گھر آیا اور وہ جادو کا پتھر اپنی ماں کو دکھایا۔ ماں بہت خوش ہوئی۔ اسی دن سے ماں اور بیٹا دونوں بڑے چین اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دن نوجوان شہر گیا، وہاں گھوم پھر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک نہایت حسین جوان لڑکی نظر آئی۔ وہ لڑکی نوجوان کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ اس نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ گھر لوٹ کر اس نے اپنا یہ ارادہ ماں کو بتایا۔ واہ، تم بھی کیا باتیں کرتے ہو؟ ماں نے حیرت سے کہا، تم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ لڑکی خود بادشاہ سلامت کی بیٹی ہے؟ نہ بابا، میں پیغام لے کر بادشاہ کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی۔ لیکن نوجوان اصرار کرتا رہا اور آخر کار ماں تھی سو مجبور ہو گئی اور راضی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، کہتے ہو تو میں چلی جاؤں گی، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ بادشاہ کے محل سے آج تک کبھی کسی کو سکھ نہیں ملا۔ رات کے وقت ماں شاہی محل تک پہنچ گئی اور محل کے دروازے کے سامنے کی سڑک پر جھاڑو دے کر اس کی صفائی کر دی۔ صبح کو بادشاہ محل سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ دروازے کے سامنے کی ساری زمین صاف ستھری ہو گئی ہے۔ اگلے دن صبح پھر اس نے دیکھا تو یہی حال تھا۔ اسے زیادہ تعجب ہوا اور اس نے رات کو دروازے کے سامنے پہرے دار کھڑے کر دیے۔ تیسرے دن صبح سویرے پہرے دار ایک عورت کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے عورت سے پوچھا کہ بتاؤ
تم روز رات کو میرے محل کے دروازے کے سامنے جھاڑو کیوں دیتی ہو؟ عورت نے کہا کہ میں ایک غریب بیوہ ہوں، میرا ایک بیٹا ہے، میں آپ کی بیٹی سے اس کی شادی کی خواہش لے کر آئی تھی، لیکن آپ کے پاس یوں چلے آنے کی مجھے جرت نہیں ہوئی، اور پھر آپ کے پہرے دار بھی تو آنے نہیں دیتے تھے۔ کسی غریب عورت کی یہ گستاخی بھلا بادشاہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورت کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے دائیں والے وزیر نے کہا کہ بادشاہ عالم، اس بیچاری عورت کو قتل کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو کوئی ایسا کام بتائیے جس کو پورا کرنا اس کے بس کی بات نہ ہو، بس پھر یہ خود ہی محل میں آنا بند کر دے گی۔ وزیر کی بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے عورت سے کہا کہ جاؤ، جا کر اپنے بیٹے سے کہنا کہ وہ میری بیٹی سے شادی کے لیے 40 اونٹوں پر سونا لاد کر لائے۔ عورت نے اداس ہو کر سوچا کہ ہم بیچارے اتنا سونا بھلا کہاں سے لائیں گے، اور محل سے نکل کر اپنے گھر کی راہ لی۔ گھر لوٹ کر اس نے بادشاہ کی شرط اپنے بیٹے کو بتائی تو اس نے ماں سے کہا کہ امی جان، آپ فکر نہ کیجیے۔ اس نے جادو کے پتھر کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس سے کچھ کہا، بس پھر کیا تھا، صبح ہوتے ہی غریب بیوہ کی جھونپڑی کے سامنے سونے سے لدے ہوئے 40 اونٹ کہیں سے آ کر کھڑے ہو گئے۔ نوجوان نے ماں سے کہا کہ امی جان، آپ ان 40 اونٹوں کو بادشاہ کے پاس لے جائیں۔ ماں کو بڑا تعجب ہوا، لیکن وہ کچھ کہے بغیر ان 40 اونٹوں کو ہانکتی ہوئی بادشاہ کے پاس لے گئی۔ بادشاہ کو بھی بہت تعجب ہوا، لیکن اس نے فوراً ہی ایک اور حکم صادر کر دیا۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ اپنے بیٹے سے جا کر کہنا کہ وہ اپنی دلہن کے لیے ایک محل بنوائے جو سارے کا سارا خالص سونے کا ہو، تب ہی بادشاہ بیاہ کی بات کر سکتا ہے۔ ماں اور زیادہ اداس ہو گئی اور گھر جا کر بادشاہ کی نئی فرمائش اپنے بیٹے کو سنائی۔ نوجوان نے ماں کی باتیں چپ چاپ سن لیں اور پھر اس سے کہا، امی جان، آپ فکر نہ کیجیے، خالص سونے کا محل بھی بن جائے گا۔ صبح سویرے دریا کے کنارے ایک عالی شان محل کھڑا ہو گیا جو سارے کا سارا خالص سونے کا تھا۔ ایسا محل اس وقت تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ماں نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا کہ بادشاہ عالم، لیجئے، محل تیار ہے، ذرا باہر چل کر اس کو دیکھیے تو۔ بادشاہ اپنے وزیروں کے ہمراہ باہر آیا اور محل دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اب تو اس کو ٹال مٹول کرنے کی کوئی ضرورت نظر نہیں آئی اور اس نے غریب نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ بادشاہ کے محل میں ایک چڑیل رہتی تھی۔ اس نے راز معلوم کرنے کا عہد کیا کہ ایک غریب نے راتوں رات ایسا عالیشان محل کیسے بنوا لیا، وہ بھی سونے کا۔ یہ عہد کر کے وہ مزاج پرسی کے بہانے شہزادی کے پاس آئی اور اس کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ اپنے شوہر سے کسی طرح سے یہ راز معلوم کرے۔ چنانچہ اپنی بیوی کے اصرار پر نوجوان نے بتایا کہ میرے پاس جادو کا ایک پتھر ہے، اس کی مدد سے میں جو کچھ چاہوں حاصل کر سکتا ہوں۔ تم اس جادو کے پتھر کو کہاں رکھتے ہو؟ بیوی نے اگلا سوال پوچھا۔ نوجوان نے جواب دیا کہ میں اس کو اپنے منہ میں زبان کے نیچے رکھتا ہوں۔ اگلے ہی دن شہزادی نے یہ سب باتیں چڑیل کو بتا دیں۔ اسی روز رات کو نوجوان گہری نیند میں سو گیا تو چڑیل نے آ کر آہستہ سے اس کے منہ سے جادو کا پتھر نکال لیا اور فوراً اس کو حکم دیا کہ اے جادو کے پتھر، سونے کے محل کو شہزادی کے ساتھ ہی بادشاہ کے باغ میں منتقل کر دو اور غریب نوجوان پہلے جہاں تھا اسے وہیں پہنچا دو۔ ایک ہی لمحے کے بعد سونے کا محل بادشاہ کے باغ میں کھڑا تھا۔ نوجوان نے آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ نہ محل ہے اور نہ ہی شہزادی ہے، اور وہ خود اپنی بوسیدہ جھونپڑی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ پاس ہی اس کی ماں بیٹھی رو رہی ہے اور ایک کونے میں کتا، بلی اور چوہا اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہائے میری بدقسمتی، نوجوان مایوس ہو کر کہہ اٹھا، جادو کا پتھر گم ہو گیا، اب میں کیا کروں گا؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے آپ کو اوندھے منہ مٹی کے فرش پر گرا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کتے، بلی اور چوہے کو نوجوان پر رحم آ گیا۔ ان میں سے ایک اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اب آخر کیا کیا جائے۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک کتا بھونک اٹھا، بلی میاؤں میاؤں کر اٹھی، چوہا چیں چیں کرنے لگا۔ وہ تینوں دوڑتے ہوئے جھونپڑی سے باہر نکلے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ تینوں تمام دن برابر دوڑتے رہے اور شام ہوتے ہوتے بادشاہ کے باغ تک
पहुंचे। उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो दीवार के उस तरफ नौजवान का सुनहरा महल चमक रहा था। अब हम में से किसी को किस तरह बाग के अंदर दाखिल होना चाहिए? कुत्ते, बिल्ली और चूहे तीनों ने आपस में तय किया, लेकिन बाग की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उनको फांद कर अंदर जाना मुमकिन नहीं था। सब दरवाजों पर अंदर से मजबूत ताले लगे हुए थे। कुत्ता, बिल्ली और चूहा तीनों दीवार में कोई सुराख तलाश करने लगे। सुराख ना मिला तो तीनों मिलकर दीवार के नीचे जमीन में एक सुराख बनाने लगे। सबसे पहले चूहे ने अपने पंजे काम में लगा लिए, फिर बिल्ली और आखिर में कुत्ता उसकी जगह काम में लग गया। थोड़ी ही देर में सुरंग तैयार हो गई। पहले चूहा सुराख से होकर अंदर गया, फिर बिल्ली अंदर चली गई, कुत्ता बाहर पहरा देने लगा। बिल्ली और चूहा दोनों सारे महल में दौड़ते फिरे और बिल आखिर उस कमरे में दाखिल हो गए जहां शहजादी सोई हुई थी और पास ही चुड़ैल पड़ी सो रही थी, जिसने अपने होंठ जोर से भींच रखे थे। अक्लमंद चूहा फौरन समझ गया कि जादू के पत्थर को उसने अपने मुंह में जुबान तले दबा रखा है। चूहा दबे पांव जाकर चुड़ैल की छाती पर चढ़ गया और अपनी दुम की नोक से उसकी नाक में गुदगुदी करने लगा। चुड़ैल ने अपना मुंह खोलकर एक छींक मारी और जादू का पत्थर उछलकर फर्श पर गिर पड़ा। बिल्ली ने फौरन उसको मुंह में उठा लिया और जब तक चुड़ैल होश संभालती, बिल्ली और चूहा दोनों सर पर पांव रखकर भागते हुए सुराख के रास्ते बाहर सड़क पर आ गए जहां कुत्ता उनका इंतजार कर रहा था। कुत्ते ने फौरन जादू का पत्थर बिल्ली से लेकर अपने मुंह में दबा लिया और तीनों आगे दौड़ पड़े। उधर महल में खुलबली मच गई। सब पकड़ो पकड़ो करके चीखने लगे। चोर की तलाश होने लगी, लेकिन उन्हें ये क्या मालूम था कि जादू का पत्थर किसी कुत्ते के मुंह में पड़ा हुआ है। कुत्ता, बिल्ली और चूहा तीनों दौड़ते हुए थोड़ी देर में दरिया के किनारे पहुंचे और आपस में इस बात पर बहस करने लगे कि जादू के पत्थर को उस पार कौन ले जाएगा। बिल्ली कहती थी कि पत्थर को उस पार मैं ले जाऊंगी। कुत्ता कहता था कि नहीं, तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता, कहीं इसको लिए डूब ही ना जाओ। चूहे की भी यही ख्वाहिश थी कि जादू के पत्थर को उस पार मैं ले जाऊं। तीनों बहुत देर तक बहस करते रहे। कुत्ता अपनी बात पर अड़ा रहा और पत्थर उसी के पास रह गया। तीनों तैरते हुए दरिया पार करने लगे। अचानक कुत्ते ने पानी में अपना अक्स देख लिया और कोई दूसरा कुत्ता ख्याल करके जोर से भौंका तो जादू का पत्थर उसके मुंह से निकलकर पानी में गिर गया। उसी वक्त अचानक कहीं से एक बड़ी सी मछली निकली और वो पत्थर को निगल गई। बिल्ली ने मायूस होकर कुत्ते से कहा, मैंने कहा था ना कि पत्थर को तुम हरगिज ना ले जाना। अब वो तीनों परेशान थे कि क्या किया जाए। अपने मालिक के पास खाली हाथ जाना नहीं चाहते थे। नजदीक में माहीगीरों की एक बस्ती थी। वो तीनों हैरान परेशान चलते हुए उस बस्ती में गए। तीनों को बहुत भूख लगी हुई थी। खुशकिस्मती से एक मछेरे ने एक बड़ी मछली पकड़ ली थी। उसने मछली को काट कर उसकी आंतें फेंक दी। कुत्ता, बिल्ली और चूहा तीनों आंतों को खाने लगे। अचानक बिल्ली खुशी से म्याऊं म्याऊं कर उठी। मालूम हुआ कि मछली की आंतों में उसको अचानक कोई चमकीला पत्थर मिल गया है। तीनों ने उसको जरा गौर से देखा तो पता चला कि ये तो जादू का पत्थर है। तीनों खुशी से उछलने लगे। बिल्ली ने पत्थर को अपने मुंह में ले लिया और तीनों अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। घर पहुंचते ही बिल्ली ने जादू के पत्थर को नौजवान के घुटनों पर रख दिया। नौजवान उसको देखकर खुशी से फूला ना समाया और उसने कुत्ते, बिल्ली और चूहे तीनों से कहा कि तुम लोगों का एहसान मैं जीते जी नहीं भूलूंगा और हम जीते जी तुम्हारी खिदमत करने को तैयार हैं, क्योंकि कभी तुमने हमारी जानें बचाई थीं। कुत्ते, बिल्ली और चूहे ने एक आवाज में उसको जवाब दिया। नौजवान ने जोश में आकर कहा, अभी मैं पत्थर को हुक्म देता हूँ, वो सोने का महल फिर से आ जाएगा। माँ ने बेटे को रोकते हुए कहा कि रहने दो बेटे, सोने के महल की हमें कोई जरूरत नहीं है। तब नौजवान ने जादू के पत्थर से कहा कि महल को मिटा दो। तो बस फिर क्या था, ना महल रहा, ना चुड़ैल रही और ना ही बादशाह।
اور اس کی بیٹی رہی، ان سب کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد نوجوان نے ایک مالی کی بیٹی سے شادی کر لی اور وہ لوگ بڑے سکھ اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ سچ کہتے ہیں کہ جب دولت آتی ہے تو پریشانیاں بھی ساتھ لے کر آتی ہے۔ دوستو بتائیے یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کیا بچپن میں آپ نے یہ کہانی دادا دادی یا نانا نانی سے یا کسی بزرگ سے سنی تھی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے بچوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔